امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ حافظ الکوفہ، کوفہ کے اتنے بڑے عالم، بہت کم علماء آپ جیسے پیدا ہوئے کوفہ کے اندر. امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، کتب ستہ کے مصنفین، ان سب کے استاذ ہو، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے اقران. 235 ہجری سے وفات ہوا ان کا. اور انہوں نے ایک حدیث کی کتاب لکھی المصنف. ایک مسئلہ لیتے ہیں وہ، اس مسئلے سے متعلق آیت ہو تو آیت لکھتے ہیں، حدیثیں ہو تو حدیثیں لکھتے ہیں، پھر صحابہ کی اقوال آثار لکھتے ہیں، پھر علماء کے فتاوی لکھتے ہیں. بہت اچھی کتاب مصنف ابن شیبہ رحمہ اللہ، ابو بکر ابن شیبہ کی. اس میں انہوں نے نماز کا جو نماز سے متعلق جو احادیث لائے ہیں کتاب الصلاۃ، اس میں نفل نمازوں کا الگ حصہ انہوں نے مقرر کیا ہے. ایک باب انہوں نے قائم کیا کہ باب من کان لا یتطوع فی المسجد، کہ مسجد میں نفل نمازیں نہیں پڑھنا ہے. انہوں نے قائم کیا ہے کہ کون کون اصحاب علم تھے جو اس کا اہتمام کرواتے تھے لوگوں کو کہ نفل نمازیں مسجد میں نہیں پڑھنا چاہیے. ایک عنوان ہی قائم کیا انہوں نے. ایک صحابی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، وہ بھی عراق چلے گئے تھے. ان کا ایک فتویٰ نقل کیا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ نفل نمازیں مسجد میں پڑھنا کیسا ہے. کہا کہ انی لاکرہ، کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا. میں نہیں پسند کرتا، کیوں؟ کیونکہ نبی نے پسند نہیں کیا. یہ معنی اس کا ہے. ایک تابعی ہیں عبداللہ ابن یزید رحمہ اللہ، وہ ایک صحابی سے متعلق کہتے ہیں الصائب، صحابی کا نام. ہمارے معاشرے میں یہ نام نہیں رکھا جاتا، صائب رکھنا چاہیے. الصائب ابن یزید رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں. ان کے والد وہ بھی صحابی ہیں، صائب ابن یزید. ان کے جو والد ہیں یزید ابن سعید رضی اللہ عنہ، وہ بڑی عمر کے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں. لیکن یہ جو تھے نا صائب، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کو گئے تھے، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس وقت ان کی عمر صرف 7 سال تھی. 7 سال کے چھوٹے بچے تھے صحابی، اسی لیے بہت لمبی عمر پائے. 91 ہجری میں انتقال ہوا ان کا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی کافی بات. یہ بھی کوفہ میں رہتے تھے. صائب ابن یزید رضی اللہ عنہما کے بارے میں ان کے شاگرد عبداللہ ابن یزید کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ صائب ابن یزید رضی اللہ عنہما کو میں نے زندگی میں کبھی بھی، یہ فرض نماز مسجد میں پڑھتے تھے، ثم يخرج الى بيته قبل ان يصلي فيه شيئا، فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ فوراً گھر چلے جاتے، وہیں نفل پڑھتے. میں نے کبھی مسجد میں نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ان کو کبھی بھی، نہ پہلے کی سنت ہے نہ بعد کی سنت ہے. امام اعمش کا نام سنا ہے آپ نے؟ سلیمان ابن مہران الاعمش، 147 ہجری سے وفات، بہت بڑے عالم دین. ہم لوگ امام بخاری امام مسلم کا نام سنتے ہیں بڑے علماء میں سے، بقیہ نام نہیں سنتے. یہ ہمارا المیہ ہے. امام اعمش بھی ان جیسے ہی عالم، امام بخاری امام مسلم جیسے. امام اعمش رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہمارے استاذ ابراہیم ابن یزید النخعی، جن کا 96 ہجری میں انتقال ہوا، کوفہ کے بہت بڑے عالم دین، کہا کہ ما رأیت ابراہیم متطوعا فی مسجد قومه قط، یعنی اپنے محلے کی مسجد میں کبھی بھی میری زندگی میں ان کو میں نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا پوری زندگی میں. یہ عمل کرنے والے لوگ تھے، یہ صرف حدیث کو نقل کر کے سنانے والے لوگ نہیں تھے، حتی المقدور اپنی زندگی میں لانے والے لوگ تھے. فرض نمازوں کے بعد مسجدیں نفل پڑھنے والوں سے خالی رہتی تھی. ہمارا جیسا مزاج ہے، گھر سے آئیں گے وضو کر کے، لیکن نماز سے پہلے سنتیں مسجد میں پڑھیں گے. نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز سنت مؤکدہ ضرور کا یہیں سے پڑھ کے جائیں گے گھر کو. یہ غلط مزاج ہے. سلف ایسے نہیں تھے. ہم کم از کم سلفی ہیں تو اس میں بھی سلفی ہونا چاہیے. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم ظہر میں اثر میں کاروبار میں رہتے ہیں، گھر دور ہے نہیں جا سکتے، ایک حد تک معمول بات ہے. ایک حد تک فجر کا مسئلہ، عشاء کا مسئلہ، یا زندگی میں کبھی ظہر کا بھی معاملہ آ جائے، میسر ہو، گھر میں پڑھ کے آنا چاہیے. گھر میں وضو کریں، مسجد میں وضو کرنے کے بجائے گھر سے کر کے آئیں. گھر سے وضو کریں،
اس کی فضیلت بھی الگ ہے. گھر سے وضو کر کے آئیں, گھر میں ہی 4 رکعت پڑھیں ظہر کی سنت, اور ظہر کی نماز کے لیے مسجد کو آئیں, ذکر و اذکار سے فارغ ہوں, گھر چلے جائیں, 2 رکعت وہاں پڑھیں اگر کسی کو میسر ہو تو, کسی کا گھر قریب ہو تو. جتنا موقع مل سکتا ہے گھر میں ہی پڑھنا چاہیے, یعنی مجبوری کی صورت میں مسجد میں پڑھنا چاہیے, جواز. لیکن ہم مجبوری کی صورت میں بھی گھر میں نہیں پڑھتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گھر میں پڑھنے کا. ہمارے پچھلے 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے, ہم اٹھا کے بتلا سکتے ہیں. میں پچھلے 5 سال میں ایسی بھی کوئی نماز تھی, نفل نماز, جو میں نے گھر میں پڑھی, فرض نمازوں سے جڑی ہوئی نمازیں, وتر وغیرہ پڑھتے ہیں, دیکھا جانتا ہوں میں, دیکھا ہے میں نے اور سنا ہے میں نے لوگوں سے. لیکن سنت مؤکدہ جو ہے, اس سلسلے میں ہم کہیں گے نہیں ہم گھر میں ہی پڑھتے ہیں, کچھ چھوڑ گے, کچھ وہ نہ کے برابر ہے. اس قدر یہ عمل چھوٹا ہوا ہے. اسی وجہ سے میں نے اتنی تاکید کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بشر ابن علوی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ الربیع ابن خثیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین, وہ بھی اپنی مسجد میں کبھی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ سب بڑے بڑے اصحاب علم لوگ, یعنی یہ سب تصور ہی نہیں تھا سلف میں کہ کوئی فرض نماز کے بعد بھی نفل نماز مسجد میں پڑھتے ہیں. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت یہاں پڑھ کے گھر کو جاتے ہیں, سلف میں ایسا تصور نہیں تھا. جبکہ ہمارے پاس دیکھو آج مغرب کی نماز ہوگی, معتکف کو چھوڑ دیجیے, غیر معتکف یہاں کیوں پڑھتے ہیں؟ گھر جاتے نا کھانا کھانے کے لیے, وہیں جا کے پڑھ لیجیے, 2 رکعت وہیں پڑھیے, پھر کھانا کھائیے. عشاء کی نماز کا معاملہ ہے, چونکہ تراویح پڑھنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے, ایک معقول بات ہے, ہم 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. غیر رمضان میں فجر کی نماز کا معاملہ ہے, 2 رکعت گھر سے پڑھ کے آئے, مسجد میں نہیں. اگر آپ 10 منٹ پہلے مسجد آ جاتے ہیں تو تب تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے. 2 منٹ پہلے آتے ہیں تو کھڑے رہیے, فرض نماز سے جڑ جائیے.